بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم على بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کے تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ دیکھ لیں اس کو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ بعض پرانی باتیں، بعض گزشتہ واقعات اور قصص، یہ ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ان کی روحانیت کی بدولت عام مومنوں کے دلوں کو تقویت اور طمانینت پہنچائی جائے۔ ایسے ہی کچھ باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو موضوع سے متعلق ہیں، جو موضوع انمول عورت، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ سے یہ ساتھ شروع ہو چکا تھا اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اب اس کا آگے اپنا مقام اور مرتبہ، اپنی حیثیت اور اپنا رتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات کے اندر اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا ساری کی ساری فائدے کی ہے، متاع ہے، مال و دولت ہے، رنگینی ہے، شادابی ہے۔ وخیر متاع الدنیا، اور اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی متاع، سب سے زیادہ مقام و مرتبے والی متاع، جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے المرأۃ الصالحہ، وہ نیک خاتون ہے۔ یہ اس دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی متاع ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے دل میں دنیا کی 3 چیزوں کی محبت ڈالی ہے۔ دنیا کی، دوسرا سپیکر اگر این مسئلہ دوسرا لا، دنیا کی 3 چیزوں کی محبت ڈالی ہے۔ ایک النساء،
خواتین عورتوں کی محبت، وہ طیب خوشبو مجھے بہت پسند ہے، اور اسی طرح میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ان تین چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ عورت چاہے تو وہ اپنی خوبصورتی کے ساتھ، کیونکہ مرد کو اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اور جب اس کے پاس پاور ہوتی ہے، جب اس کے پاس جوانی اور رعنائی ہوتی ہے، یہ اپنی طاقت کے اظہار کا کہیں نہ کہیں مظاہرہ کرتا رہتا ہے، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی طاقت کا اظہار کرے۔ عورت نسبتاً مرد کے کمزور ہے، اس کے پاس پاور حسن کی ہے، خوبصورتی کی ہے، وہ اپنی اس خوبصورتی کو اگر غلط طریقے سے استعمال کرتی ہے تو وہ گمراہ کر جاتی ہے اور معاشرے کو تباہ و بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور جب عورت اپنا کردار ادا کر لیتی ہے تو اللہ رب العزت نے ایسے ایسے مقام اور ایسی ایسی عزت سے بھی سرفراز فرما دیا ہے کہ قیامت تک اس کے تذکرے ہوتے رہیں گے، جس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، کہ جن کی زندگی کا وہ باب جس کی تفصیل میں اب نہیں بیان کر سکتا، اشارہ بتا رہا تھا، اشارہ دے کر آگے بات مکمل کرتا ہوں، کہ جن کی زندگی کا وہ باب، وہ جب تنہائی میں تھی، جب ان کو اس میدان میں چھوڑ دیا گیا جہاں کوئی چرند پرند، کوئی جن و انس نظر نہیں آتے، وہاں پہ وہ کردار ادا کیا، جب ان کے پاس کھانے کا ساز و سامان بھی ختم ہو گیا، پریشانی کے عالم میں، جو صرف اور صرف وہاں اس چٹیل میدان میں اس لیے رکی تھی، جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہہ دیا تھا، اگر آپ ہمیں اللہ کی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس نظریے سے جب ان کو پریشانی لاحق ہوئی، کھانا ختم ہو گیا، بچہ چھوٹا ہے، اس پریشانی کے عالم میں جو جو حرکات و سکنات سرزد ہوئی ہیں، جس طرح وہ بھاگی ہیں، جس طرح وہ ادھر کو کبھی گئی ہیں کبھی ادھر کو گئی ہیں، گویا اس دورانیے میں جو جو بھی ان سے حرکات و سکنات سرزد ہوئی ہیں، اللہ نے آج کے مسلمانوں کے لیے اس کو حج کا حصہ بنا دیا ہے۔ یہ ایک عورت کی عظمت ہے، یہ ایک خاتون کی عظمت ہے کہ اس نے وہ کردار ادا کیا کہ آج وہاں پہ جا کر ہر حاجی لاکھوں کی تعداد میں، آپ دیکھیں ابھی کہ اس وقت اتنی تعداد ہے، وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہ جو سعی کر رہے ہیں اور جو وہ بھاگ رہے ہیں، وہ یاد کس کی تازہ کر رہے ہیں؟ ایک خاتون کی ہے۔ اس کی کیا قیمت ہے؟ اس خاتون کی کون سی قیمت لگا سکتا ہے کوئی؟ جس کی سنت پہ چلتے ہوئے، جس کا طریقہ وہ صرف اور صرف کیا تھے، وہ حرکات و سکنات کیا تھی، وہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ قبول کیا، برداشت کی، اللہ نے رہتی دنیا کے لیے نشانی بنا دی ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بہو کے گھر، اپنے بیٹے کے گھر جاتے ہیں، وہ واقعہ بھی آپ نے مشہور سنا ہے۔ ان سے پوچھا آپ کی گزر بسر کیسی ہوتی ہے؟ اس نے بتایا، بات لمبی ہے، بہرحال میں مختصراً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بہت حالات خراب ہیں، مہنگائی بہت ہے، ہماری معیشت بڑی کمزور ہے، یعنی وہ ہر چیز جو خاتون خانہ اکثر بیان کر جاتی ہیں وہ کر دی انہوں نے، کہ بہت ماڑے حالات ہیں، مارے گئے ہم، لٹے گئے، کچھ کبھی نہیں ملا ہی نہیں ہے،
جاتے ہوئے پیغام دیا کہ میرے بیٹے سے کہنا یہ دہلیز تبدیل کر دو، اس کی ضرورت نہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد آئے تو ان سے پوچھا، انہوں نے کہا حالانکہ حالات وہی تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کی تمام نعمتیں میسر ہیں۔ وہ شکر ہر لفظ کے ساتھ الحمدللہ کے لفظ بولتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتی۔ جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے سے کہنا یہ دہلیز تبدیل نہ کرنا، یہ بڑی کام کی ہے، بڑی مضبوط ہے۔ گویا ان کا وہ گفتگو کرنا، وہ چند الفاظ جو آپس میں ان کی گفتگو ہوئی تھی، ایک شکر گزاری پہ تھی، ایک ناشکری پہ تھی، اللہ رب العزت نے ان کی باتوں کو بھی محفوظ کر دیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی اس کی۔ گویا آج ان کی وہ ان باتوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک اچھی خاتون تھی۔ گویا گھر کے اندر بھی اچھا کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ وہ فرعون کی بیٹی کو ایک کنگھی کرنے والی، جس کی کنگھی گر جاتی ہے۔ اب ہر خاتون کنگھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ یہ گھر کی ضروریات ہیں۔ وہ کنگھی کر رہی، کنگھی نیچے گر جاتی ہے، اور جیسے ہی نیچے گرتی کہتے بسم اللہ، جس طرح کہ ہماری بڑی مائیں اس طرح کرتی تھیں، بچہ گر گیا ہے، چوٹ لگ گئی ہے، ٹھیڈا لگ گیا ہے، کچھ ہو گیا، بسم اللہ بسم اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا یہ کون، کس رب کا نام لیا ہے؟ میرے والد کا نام لیا ہے؟ کہا نہیں، میں نے اس کا نام لیا ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ وہ اطلاع فرعون کو مل گئی، وہ سختی ہوئی، یہاں تک کہ اس نے کہا تیرے بیٹوں کو میں اس دیگ کے اندر گرم کر کے جلسا دوں۔ اس نے کہا جلسا دو۔ اب یہ میں نے کہا جلسا دو، یہ لفظ بول دیا، یہ آسان کام ہے۔ وہ اس خاتون نے اپنے بچوں کو کہا جلسا دیں، کس لیے؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ اس نے کہا بچے قربان ہوتے ہیں تو ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے سامنے وہ تپتی دیگ کے اندر بچے چر مڑ ہو گئے۔ اس نے کہا میری ایک خواہش ہے، ان بچوں کی ہڈیاں اور میری ہڈیاں یکساں ایک ہی جگہ پہ کر کے دفن کرنا، ان کو الگ الگ نہیں کرنا۔ محبت تھی بچوں کی، یعنی یہ نہیں ہے کہ محبت نہیں تھی، وہ سخت دل تھی، یا ان کا جو سافٹ ویئر تھا اللہ نے کوئی اسپیشل بھیجا تھا، وہ بھی آج کی خواتین کی طرح ویسی ہی ان کی ضروریات تھی، ویسی خواہشات تھی، ویسا ہی پیار تھا، ویسی محبت تھی بچوں کی۔ لیکن اس نے کہا اب اس محبت کا اظہار ایسے ہی ہے کہ میرے بچوں کی ہڈیاں اور میری ہڈیاں الگ الگ نہیں کرنی۔ سارے جو بچے پہلے تھے ان کو چر مڑ کر دیا۔ چھوٹا بچہ جو گود میں لگا تھا اس کو پکڑنے آئے تو دل پسیج گیا، رک گئی۔ یہ معصوم بچہ، اس کے تو گال بڑے نرم و نازک ہیں، ابھی تو اس نے دنیا کی رنگینی بھی نہیں دیکھی، اس کو پھینکنے لگے ہیں۔ تھوڑا سا دل جو ہے وہ دھڑکا، تھوڑی سی رکی اور پریشان ہوئی۔ بیٹے کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اور چھوٹا بچہ بولتا ہے ماں گھبرائیں نہیں، آپ کود جائیں، اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا فرمائے۔ اور وہ کود گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے، ایک جگہ سے گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ اس محل سے بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں، محل کس کا ہے؟ کہا یہ مائی معاشرہ کا محل ہے۔ اس کو یہ مرتبہ کیوں ملا؟ اللہ کی رضا کی خاطر انمول ہو گئی، ان کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ وہ ایک تاریخ اسلام کی خاتون تھی، اگرچہ اس کو مال و دولت اور سلطنت سے اور اقتدار سے اللہ نے نوازا تھا، وہ زبیدہ ہارون رشید کی زوجہ، اس نے درد دل محسوس کرتے ہوئے انسانیت کا یہ فیصلہ کیا کہ مکہ کو پانی پہنچایا جائے، پینے کا پانی میسر نہیں۔ نہر زبیدہ کھدوا دی۔ لوگوں نے آ کر کہا، انجینئر نے آ کر کہا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، پہاڑ راستے میں آتے ہیں، ہم کو کاٹنا پڑے گا۔ اس نے کہا اگر ایک ہتھوڑا مارنے پہ 1 دینار بھی خرچ ہوتا ہے تو کر گزرو، یہ پانی مکہ میں ضرور پہنچانا ہے، حاجیوں کو پانی پہنچانا ہے۔ اور پھر اس نے وہ کام کر کے دکھایا۔ 17 لاکھ دینار اس پہ خرچ ہوا تھا۔ اس کا حساب گھر میں جا کے کر لیجئے کتنا بنتا ہے۔ 17 لاکھ دینار اس پہ خرچ ہوا، اور آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں مکہ کے اندر۔ آپ جائیں، جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے دیکھا ہوگا، اللہ سب کو وہاں مکہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو وہ کام کیا، جب حساب لے کر آئے نا ان کے ٹھیکیدار ان کے پاس، تو وہ ظاہر ہے بادشاہوں کے محل جو ہوتے ہیں دریا کے اوپر ہوتے ہیں، ہمیشہ سے جو بھی قلعہ ہوتا ہے وہ دریا کے اوپر ہی بنا ہے۔ آپ تاریخ دیکھ لیں، جہاں جس شہر میں جہاں اگر دریا موجود ہوگا تو ہر قلعہ دریا کے کنارے پہ ہی ہوگا عموماً، لہذا وہ بھی دریا کے کنارے پہ وہ محل تھا۔ وہ حساب لے کر آئے
انہوں نے کہا یہ پوری نہر بن گئی ہے، یہ حساب ہے۔ اس نے حساب پکڑا، بغیر دیکھے پھڑا، دریا برد کیا اور اللہ سے ایک جملہ کہا، اللہ میں آج اس نہر کا حساب نہیں دیکھتی، تو قیامت کے دن میرا حساب بھی نہ دیکھتا۔ گویا یہ وہ خاتون کہ جس نے اپنے آپ کو امر کر دیا ہے، اور جس کے لیے پتہ نہیں ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے نیکیاں کتنی ہیں۔ وہ خاتون کہ جس صحابی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان کو گھر لا کر کھانے کی دعوت دے دی، اور گھر میں کھانا صرف ایک فرد کا ہے، بچوں نے بھی کھانا ہے، خود بھی بھوکی ہے اور شوہر بھی بھوکا ہے۔ گھر سے پوچھا، شوہر نے پوچھا کیا کچھ، انہوں نے کہا ایک بندے کا کھانا ہے۔ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، وہ بات آپ نے بڑی سنی ہے، دیا بجھا دیا ہے۔ آج کی کوئی عام معاشرے جیسی کوئی خاتون ہوتی تو اس بندے کی تو خیر نہیں تھی، ساری رات سارا دن میں بھوکی رہی، بچے کربلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور آپ نے مہمان کو بلا لیا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی مہمان اگر 10 بجے آ جائے اور عشاء کے بعد آ جائے تو آج جدید جو تھوڑا بہت ایسے متوسط کرانے سے وہ تو کہیں گے فوڈ پانڈا کریں جی، آپ میں نہیں کچھ کر سکتی۔ مہمان گھر میں آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، انہوں نے نہیں پوچھا کیسے آیا، فوراً چلے گئے، فقربوا الیہ قال لا تاکلوا، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ بہرحال اس میں جب انہوں نے دیا بجھا دیا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ نے وہ آیات نازل فرما دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچا دیا۔ آپ کے پیارے صحابی نے رات یہ کام کیا ہے، خود بھوکے رہے ہیں اور دیا بجھا دیا ہے، تیرے مہمان کو راضی کر دیا ہے، اللہ عرش پہ اس کے اس عمل کی وجہ سے مسکرا پڑے ہیں۔ وہ اللہ تو صرف راضی ہو جائے نا، بس جس کو کہتے ہیں نا خاموشی ہی کافی ہے، اللہ کی تو ہمارے بارے میں خاموشی ہی کافی ہے۔ جس کی خاموشی ہوگی اس کا بھی بیڑا پار ہو گیا، اور جس کے بارے میں اللہ مسکرا دے اس کی کیا حیثیت ہے۔ اور اس کے پیچھے بھی کردار اس خاتون کا تھا، اس کے پیچھے بھی کردار اس خاتون کا تھا جس نے اپنے شوہر کی عزت رکھی ہے، اور اللہ نے عزت ایسی رکھی کہ ہر منبر و محراب پہ اس صحابی کا تذکرہ ہوتا رہے گا، اور اس کے ساتھ اس اہلیہ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ لہذا امام بخاری کی والدہ کا آپ ذکر سنتے ہیں کہ بیٹا جب پیدا ہوا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے نابینا تھے، انہوں نے تڑپ تڑپ کر دعائیں کی، اللہ میرے بیٹے کو آنکھیں دے دے، میرے بیٹے کو بینائی دے دے، میں تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ گویا جب کسی کا بیٹا کسی بیماری میں مبتلا ہو تو تڑپ تڑپ کے دعائیں کریں، وہ خواتین اپنی اولاد کے لیے تڑپ تڑپ کر دعائیں کریں۔ اللہ دعائیں سنتا ہے، دوسروں سے پہلے ماں کی سنتا ہے، والد کی سنتا ہے۔ اتنی دعائیں کی، اللہ نے بصیرت عطا فرما دی، اور پھر دیکھیں اب ان کی بصیرت پورا جہان پڑھتا ہے، ان کی بخاری اب پورا جہان پڑھتا ہے۔ گویا جب یہ عورت اپنا کردار ادا کر لیتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے تذکرے ایسے فرماتے ہیں۔ وہ خاتون کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ مدین گئے تھے، اس کنویں پہ گئے، اللہ رب العزت نے پورا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے سورہ قصص کے اندر کہ وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں اور دو خواتین پیچھے کھڑی ہیں، وہ الگ تھلگ ہیں۔ ان سے پوچھا کیا مسئلہ، انہوں نے کہا ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب یہ سارا رش ختم نہیں ہو جاتا۔ گویا ان کو بھی پتا تھا کہ رش کے اندر مرد جہاں پہ زیادہ رش ہے خواتین کو گھسنا نہیں چاہیے، وہاں الگ تھلگ کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھے اور ان کا پانی پلا دیا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ان کے جو بھی جانور تھے ان کو پانی پلایا، ساتھ دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تیرا فقیر بندہ ہوں، میری کو مدد فرما۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ جب کسی پیاسے کو پانی پلا دیں
اور جب کسی ضرورت والے کو کسی ایسی جگہ پہ پانی کا بندوبست کر دیں جہاں پانی کی ضرورت ہے، اس کے بعد دعا کریں، اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، انہوں نے وہاں پہ دعا کی، اس دن کا ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، اللہ نے گھر کا بھی بندوبست کر دیا، گھر والی کا بھی بندوبست کر دیا۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا۔ اب وہ خاتون جب گھر گئی، گھر جا کے بتایا اپنے باپ شعیب علیہ السلام کو، انہوں نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ۔ اب وہ واپس آئیں، اب جو واپس آنے کا انداز تھا، وہ جنگل میں بیٹھے ہیں، کون کوئی دیکھنے والا تھا، لیکن باپ گھر میں ہے بوڑھا، لیکن یہ نہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، وہ اس انداز میں آئیں کہ پاک دامنی حیا اور چادر سنبھالتے ہوئے، اپنے حیا کو سنبھالتے ہوئے اور اپنے حجاب کو لیتے ہوئے اس انداز میں چلتے ہوئے آئیں، جو مٹکتی ہوئی چال سے نہیں آئیں، جو لڑکھڑاتی اور اٹھلاتی ہوئی چال سے نہیں آئیں، بلکہ بڑے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے آئیں۔ اللہ نے اس آنے کے انداز کو قرآن کا حصہ بنا دیا اور تمام خواتین کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر اے خواتین آپ بھی قیامت تک اسی انداز میں باہر نکلو گی، اپنے حیا کی پاسداری کرو گی، اللہ اسی طرح قدر کرتا ہے، اللہ ان خواتین کو اسی طرح انمول جانتا ہے، اور اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ خواتین، کیونکہ اب قرآن نازل تو نہیں ہوگا، اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر یہ اتناری حروف سے ضرور لکھوا دیتے ہیں، کیونکہ اس کا تذکرہ، اس کے آنے کا تذکرہ بھی اللہ نے کیا۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ جو حیا والی ہیں، کتنی کمال کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت، یعنی جنت کی جو حور ہے، جنت کی جو حور ہے، اس کی اوڑھنی کا اگر ایک درشن اس دنیا میں کروا دیا جائے تو خیر من الدنیا وما فیہا، یا دوسری جگہ ایک حدیث میں ہے کہ اس کی چمک اتنی سورج اور چاند سے کہیں زیادہ، اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اس کی اوڑھنی کا ایک پلو جو ہے خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا وما فیہا سے سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ جو حیا کی پاسداری دنیا میں کرنے والی ہیں، یہ نہیں ہوگا جنت میں ان کو حیا کا پاسدار نہیں ہونا پڑے گا۔ اللہ نے جو جنت میں خواتین رکھی ہیں وہ بھی اوڑھنیاں اوڑھتی ہیں، جو جنت میں خواتین ہیں ان کے پاس بھی اوڑھنیاں ہیں۔ اوڑھنی حیا والی کا تذکرہ کیا ہے، حیا والی اوڑھنی خیر من الدنیا وما فیہا، حیا والی اوڑھنی دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، اور وہ انمول ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک صحابیاں ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن عطا بن ابی رباح جو شاگرد ہیں، اور عطا بن ابی رباح یا امام ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں، کہتے ہیں عطا بن ابی رباح سے، کیا میں تمہیں ایک جنتی خاتون نہ دکھاؤں؟ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ دکھائیں اب۔ اور جنتی خاتون جو ہیں وہ کیسے، وہ خود سے نہیں کہہ رہے، ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہے تو پھر ہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ خاتون، انہوں نے دیکھا وہ عام سی خاتون ہے، عجیب سا اس کی صورتحال ہے، انہوں نے کہا یہ جنتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ جنتی ہیں۔ کیسے جنتی ہیں؟ فرمایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، ان کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، یہ بے ہوش ہو جاتے تھے، جہاں چلتے چلتے جہاں دورہ پڑ گیا وہیں بے ہوش ہو جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں اللہ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ اس کے بدلے میں تجھے جنت عطا فرما دے تو یہ قبول نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل قبول ہے۔ پھر ایسا ہے کہ آپ اس کی دعا چھوڑ دیں، اتنی دعا کر دیں میں جب مجھے یہ دورہ پڑے اللہ مجھے بے حجاب نہ کیا کرے۔ اس کو فکر کس کی ہے؟ حیا کی ہے۔ فکر کس کی ہے؟ اپنی حیاداری کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا یہ وہ جنتی خاتون ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کے بعد گھر آئے، زملونی زملون کا وہ ذکر کیا۔ اب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھ سکتی تھی کیا ہوا، بہت کچھ سوال کر سکتی تھی،
کہ آتے ہی آپ زمبیلونی چادر چادر کا کہہ رہے ہیں، مکہ کا موسم بڑا گرم، یہ چادر کیوں، حالت بگڑی ہوئی ہے، کوئی سوال نہیں کیا۔ جب کبھی ایسے حالات میں شوہر باہر سے آئے تو پہلے سوالات کی بچھاڑ نہیں کر دینی چاہیے، پہلے اس کو حوصلہ نارمل ہونے دیں۔ چادر اڑا دی، جب کچھ تو طبیعت سنبھلی تو انہوں نے بتایا ایسے ایسے ہوا ہے، مجھے جو ہے وہ ایک فرشتہ، یعنی جو بھی وہ وحی کا معاملہ تھا، تو حضرت خدیجہ نے فوراً کہا کلا واللہ لا یخزک اللہ ابدا۔ انہوں نے بھی آگے پھر تفصیل نہیں پوچھی، انہوں نے جو باتیں کہی وہ کہی کہ جیسی آپ کی شخصیت ہے ایسے لوگوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا ہے۔ آپ تو ان بیواؤں کی خدمت کرنے والے ہیں، آپ تو جو کما نہیں سکتے ان کو کما کر دینے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ تو ہمدرد ہی بڑے ہیں، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ اور پھر وہ ان کے پاس لے کر گئیں جو سب سے زیادہ اس جگہ پہ، اس مدینہ مکہ کے اندر سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، ورقہ بن نوفل کے پاس، یعنی اہل علم کے پاس لے کر گئیں تاکہ ان کو حوصلہ ہو۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اجر کیا دیا، ان کو مرتبہ کیا دیا، ان کی قیمت کیا لگائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کوئی اپنا پیغام دینے سے پہلے فرمایا اے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ سالن لے کر آ رہی ہیں، حضرت خدیجہ سالن، ایک برتن میں سالن لے کر آ رہی ہیں، جب آپ کے پاس آئیں میرا اور اللہ رب العزت کا سلام پہنچا دے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت میں موتیوں جیسا ایک محل تیار کر رکھا ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دیا ہے وہ خاتون کہ جو مخمل کے بستر پہ سونے والی ہیں، جو ریشم کے بستروں پہ پلنے والی ہیں، جن کی تجارت کے ڈنکے ہر طرف بجتے ہیں، جن کے اونٹ کبھی اس طرف جاتے ہیں کبھی اس طرف جاتے ہیں، جو پورے مکہ میں مشہور ہیں، وہی خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصائب برداشت کرتی ہیں، مشکلات برداشت کرتی ہیں، یہاں تک کہ جو مخمل پہ سونے والی ہیں وہ شیب ابی طالب کے اندر رہنے پر مجبور ہیں اور کبھی کچھ نہیں کہا، اور وہ پتے کھا کر گزارا کرتی ہیں۔ اور اس لیے اللہ رب العزت نے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور رجسٹری کہاں سے ملی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام سے ملی ہے کہ ان کے لیے جنت میں موتی جیسا ایک محل ہے، اس کی رجسٹری ہے، یہ ان کے نام کر دیا گیا ہے۔ خاتون، آج کی خاتون بھی، یعنی یہ چند بہت ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، آج کی خاتون بھی اس سے ایک خاتون انمول بن سکتی ہے، وہ ایسی بن سکتی ہے کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کام 5 ہیں، جنت کے دروازے 8 ہیں، یعنی ایک کام کے بدلے ایک سے زیادہ دروازہ ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 نمازیں پڑھ لیتی ہے، وصامت شہرہا، وہ رمضان کے روزے رکھتی ہے، وحافظت فرجہا، اپنی ناموس کی حفاظت کرتی ہے، وعطات زوجہا، اپنے شوہر کی فرما بردار ہے، قیل لہا دخل الجنہ، ایسی عورت سے جو یہ کام کر لیتی ہے، ایسی عورت سے اللہ رب العزت قیامت کے دن کہیں گے قیل ادخل الجنہ، جہاں سے چاہو، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ دروازے سارے کھلے ہیں تمہارے لیے، یہ سارے دروازے کھلے ہیں۔ ایسی ہے، کوئی مشکل کام ہے؟ اذا صلت المرأة 5، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ یہ تھوڑے سے کام ہے، یہ کر کے وہ جنت حاصل کر سکتے۔ جنت بھی ایسے اعزاز کے ساتھ جنت کے 8 دروازے کھل گئے جہاں سے مرضی داخل ہو سکتی ہے۔ اور اللہ نے تو یہ مقام مرتبہ دے دیا ہے کہ پورے قرآن میں الرجال کے نام سے کوئی سورت نازل نہیں کی، نساء کے نام سے نازل کی ہے، نساء کے نام سے نازل کی ہے۔ قدموں تلے جنت ہے تو عورت کے ہیں، بطور بیٹی، بطور بہن، بطور ماں، بطور بیوی، جو اعزاز، جو مرتبے اسلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو، یہ کسی مذہب کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی پیغمبر ہیں اور مرد ہیں، اس لیے
100% اطاعت رسوا نہیں بن سکتے خاتون کے لیے. کیوں؟ کہ جو اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کی جسامت کے اندر تھوڑا بہت فرق رکھا ہے، اس اعتبار سے 100% تو نہیں ہو سکتا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی خواتین کے ارد گرد ہے، اور ان کے مقام و مرتبے کے لیے یعنی 9 ایک وقت میں 9 بیویاں ہیں، اس لیے کہ کوئی کمی رہ نہ جائے، عورتوں کو کوئی مسئلہ بتانے میں کسی طرح کوئی کمی نہ رہ جائے، عورتوں کو کوئی چیز سمجھانے میں، ہر چیز کلیئر کرنے کے لیے 9 بیویاں بیک وقت تھیں، اور اس سے زائد شادیاں موجود ہیں. لہذا عورت جب چاہے تو وہ ایسا کام بھی کر سکتی جو پہلے کسی نے نہیں کیا ہوتا. سب سے پہلا اسلام میں اگر کسی نے اسلام کی تصدیق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے، وہ حضرت خدیجہ ہے. سب سے پہلا مال اگر اسلام کے لیے خرچ ہوا ہے تو وہ حضرت خدیجہ کا خرچ ہوا ہے. سب سے پہلی شہید کوئی اسلام میں ہے تو وہ ایک خاتون ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلا جو جس منبر پہ کھڑے ہو کر آج خطیب خطبہ دیتے ہیں، سب سے پہلا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو منبر بنایا گیا وہ ایک خاتون نے بنایا تھا، اور آج ہر مسجد کا وہ حصہ ہے، اور اس کے لیے اس کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دیا جاتا ہے. اور سب سے پہلے جو اذان دی گئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، وہ ایک انصاریہ خاتون تھی. اس کا اونچا ایک گھر تھا، اس کے گھر کے اوپر چڑھ کے چھت کے اوپر جا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تھی. گویا خواتین چاہیں تو آج بھی ایسا کام کر سکتی ہیں اگر ان کے اندر للہیت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، انمول آج بھی بن سکتی ہیں. یہ ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ یہ بڑے بڑے واقعات سنائے ہیں، فرعون کے دور کے سنائے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواتین کے بتائے ہیں، اور ایسی ایسی خواتین کے واقعات سنائے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جن دکھایا انہوں کے واقعات، ہم وہاں تو نہیں پہنچ سکتی، لیکن یاد رکھیں اگر وہاں نہیں پہنچ سکتی، انہوں نے تکالیف بہت بڑی اٹھائی، ویسی تکالیف بھی نہیں اٹھا سکتے آپ، اور ویسی تکالیف اب آتی بھی نہیں ہے جیسی تکالیف انہوں نے برداشت کی، جیسی مشکلات کا سامنا انہوں نے کیا ہے. اگر آج کی خاتون ہے تو اس کا سامنا بھی اسی انداز میں ہوتا ہے. لہذا یہ مرتبہ، یہ عہدہ اور یہ رتبہ آج بھی خواتین حاصل کر سکتی ہیں، اپنے اندر وہ للہیت پیدا کر کے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سوچ سمجھ اور اسلام پر قربان ہونے کی اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر